خیمت سن ہو میرے خدا، خیمت سن ہو میرے خدا، اپنے بچوں سے کلام کر میرے خدا، بول میرے خدا، کلام کر میرے خدا، بول میرے خدا، کلام کر میرے خدا، بول میرے خدا، کلام کر میرے خدا، بول میرے خدا۔ جو کچھ مانگا پایا واحد قادر مطلق یسوع نام میں، ہاللویا ہاللویا۔ رب کے نام کی تعریف ہو، رب کے نام کی پرستش ہو، رب کے نام کی ستائش ہو۔ ہم ایک مرتبہ پھر رب کے حضور میں موجود ہیں، روش و ہدایت کے لیے ہم سے سیکھتے ہیں۔ مسجد خروج کی کتاب میں چلیں گے، خروج کی کتاب نمبر 12 اس کی 11ویں آیت، خروج کی کتاب نمبر 11ویں آیت۔ معبودوں میں اے خداوند تیری مانند کون ہے؟ کون ہے جو تیری مانند اپنے تقدس کے باعث جلالی اور اپنی مدح کے سبب سے روح والا اور صاحب کرامات ہے؟ سیموئیل کی کتاب میں سے چلیں گے، پہلی سیموئیل کی کتاب 28واں باب اس کی 3 آیت سے آپ کے سامنے خدا کے کلام میں سے پڑھیں۔ اور سیموئیل مر چکا تھا اور سب اسرائیلیوں نے اس پر نوحہ کر کے اسے اس کے شہر راما میں دفن کیا تھا۔ اور ساؤل نے جنات کے آشناؤں اور افسون گھروں کو ملک سے خارج کر دیا تھا، اور فلسطی جمع ہوئے اور آ کر شونیم میں ڈیرے ڈالے۔ اور ساؤل نے بھی سب اسرائیلیوں کو جمع کیا اور وہ جلگوؤں میں خیمہ سن ہوئے۔ اور جب ساؤل نے فلسطینیوں کا لشکر دیکھا تو ہراسان ہوا اور اس کا دل بہت کانپنے لگا۔ اور جب ساؤل نے خداوند سے سوال کیا تو خداوند نے اس سے نہ تو خوابوں اور نہ اولیم اور نہ نبیوں کے وسیلہ سے کوئی جواب دیا۔ تب ساؤل نے اپنے ملازموں سے کہا، کوئی ایسی عورت میرے لیے تلاش کرو جس کا آشنا جن ہو، تاکہ میں اس کے پاس جا کر اس سے پوچھوں۔ اس کے ملازموں نے اس سے کہا، دیکھ این دور میں ایک عورت ہے جس کا آشنا جن ہے۔ سو ساؤل نے اپنا بھیس بدل کر دوسری پوشاک پہنی اور 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر چلا، اور وہ رات کو اس عورت کے پاس آئے اور اس نے کہا، ذرا میری خاطر جن کے ذریعہ سے میرا فال کھول، اور جس کا نام میں تجھے بتاؤں اسے اوپر بلا۔ اب اس عورت نے اس سے کہا، دیکھ تو جانتا ہے کہ ساؤل نے کیا کیا، کہ اس نے جنات کے آشناؤں اور افسون گھروں کو ملک سے کاٹ ڈالا ہے، اور تو کیوں میری جان کے لیے پھندا لگاتا ہے تاکہ مجھے مروا ڈالے۔ تب ساؤل نے خداوند کی قسم کھا کر کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم، اس بات کے لیے تجھے کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ بائبل مقدس کا پڑھا سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو۔ سب تشریف رکھیں۔ ہاللویا ہاللویا۔ آج کا جو موضوع میں آپ کے سامنے پیش کرنے کو ہوں وہ ہے ہمارا خدا صاحب کرامات ہے۔ ہاللویا ہاللویا ہاللویا۔ ہمارا خدا صاحب کرامات ہے، آج کا ہمارا یہ موضوع ہے۔ اس پر ہم خدا کے کلام میں سے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے، اپنی رشد و ہدایت کے لیے سیکھیں گے۔ ہاللویا ہاللویا۔ معبود کا مطلب ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کی حمد و ثنا کی جائے، جس کی بندگی کی جائے، جس کو سجدہ کیا جائے، جس کے حضور میں قربانیاں، نذریں، شکرانے پیش کیے جائیں، اس کو معبود کہتے ہیں۔ اب ہر ایک قوم کے الگ الگ دیوی دیوتا ہیں جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، جن کی وہ پرستش کرتے ہیں،
اس لیے خداوند نے جب اپنی قوم بنی اسرائیل کو 10 احکامات دیے تو 10 حکموں میں سے ایک جو حکم تھا وہ یہ تھا، خداوند نے کہا تم میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا. تم میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا. تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، تو ان کو سجدہ نہ کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، غیور غیرت رکھنے والا. اب زندگی میں ششو پنچ، اونچ نیچ زندگی کا حصہ ہے اور یہ چلتی رہتی ہے. اب یاد رہے دکھ کی بھی کئی ایک اقسام ہے. بعض سے ایک دکھ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے، ہماری سرکشی کی وجہ سے، اور بعض سے ایک دکھ خدا کی طرف سے ہے تاکہ خدا ان کے وسیلہ سے اپنا جلال ظاہر کرے. بائبل مقدس میں درج ہے یسوع المسیح اور اس کے شاگرد جا رہے تھے کہ ایک اندھے نے اندھا دیکھا شاگردوں نے، اور شاگردوں نے سوال کر دیا یسوع المسیح سے کہ یہ اندھا کیوں پیدا ہوا؟ کیا اس نے گناہ کیا؟ اس کی ماں نے گناہ کیا کہ یہ اندھا پیدا ہوا؟ یسوع المسیح نے جواب دیا نہ اس نے گناہ کیا، نہ اس کے باپ نے گناہ کیا، بلکہ یہ اندھا اس لیے پیدا ہوا کہ اس کے وسیلہ سے خدا کا جلال ظاہر ہو. ہاللیلویا، ہاللیلویا. آئے ذرا زبور کی کتاب میں چلتے ہیں. زبور 16 میں چلے. زبور 16 اس کی 4 آیت. غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا، میں ان کے خون والے تپاون نہیں تپاؤں گا اور اپنے ہونٹوں سے ان کے نام نہیں دوں گا. غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا، میں ان کے خون والے تپاون نہیں تپاؤں گا اور اپنے ہونٹوں سے ان کے نام. غور طلب جو بات ہے چرچ اس آیت میں سے، غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم. ہماری زندگی میں جب مسائل اور مشکلات اور جو دکھ اور مصیبتیں جب آتی ہیں تو ہم کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ جو ہمارا معبود ہے، جو ہمارا خدا ہے، جو ہمارا رب ہے، کیونکہ مشکل کشا وہی ہے. مشکلوں سے رہائی اس کے پاس آنے سے ہی ملتی ہے. ہم جب سول بادشاہ کے متعلق پڑھتے ہیں خدا کے کلام میں سے، جو آیات سیموئیل کی کتاب میں سے آپ کے سامنے پڑھی گئی، خدا نے جب اس کو مسح کروایا ساؤل کے وسیلہ سے، تو جیسے اس کو مسح کیا گیا، اس کے سپرد ایک کام کر دیا گیا. خدا نے کہا میرے بندہ ساؤل سے کہہ دے کہ تو امالیکیوں کو جا کر مار. امالیکیوں کا کوئی بھی زندہ نہ رہے، نہ بچے زندہ رہے، نہ بڑے زندہ رہے، نہ بوڑھے زندہ رہے، نہ جانور زندہ رہے. ان کا نام و نشان اس دنیا میں سے مٹا دے. کیوں اتنا بڑا حکم صادر ہو گیا؟ چرچ یاد رہے، جو لوگ خداوند کی عبادت کرتے ہیں، اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، وہ خدا کی نگاہ میں عام نہیں ہے. خدا نے بنی اسرائیل کو چنا اور انہیں اپنی قوم بنایا.
ان کے ساتھ وعدے کیے. یہ اتنا بڑا حکم کیوں دیا گیا؟ کیونکہ خدا نے کہا جب میری قوم، میرے لوگ مصر میں سے نکلے تھے تو راستے میں انہوں نے میرے لوگوں کو ستایا تھا. مجھے وہ بات یاد ہے. ساؤل تو جا اور انہیں جا کر قتل کر دے اور ان کا نام و نشان اس دنیا میں سے مٹا دے. خدا اس بات کو نہیں بولا کہ انہوں نے میرے لوگوں کے ساتھ کیا کیا تھا. ہو سکتا ہے لوگ بھول گئے ہو. لوگ جب خوشحال ہوئے ہیں تو وہ پیچھے کا ماضی بھول گئے ہیں کہ کن لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا 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 تھا. خدا نہیں بولا. خدا نے کہا انہوں نے میرے لوگوں کو ستایا تھا تو جا اور ان کا نام و نشان جا کر مٹا دے. خدا کا کلام فرماتا ہے ساؤل جاتا ہے اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر جاتا ہے. وہ حکم پر عمل تو کرتا ہے لیکن پورا حکم نہیں مانتا. خدا کے کلام میں لکھا ہے بادشاہ کو زندہ لے کر آ جاتا ہے, موٹی موٹی بھیڑ بکریاں زندہ لے کر آ جاتا ہے, اور خدا کا کلام فرماتا ہے یہ نافرمانی کی وجہ سے خدا ناراض ہو جاتا ہے. اور بائبل میں کہا خدا کا روح سے جدا ہو جاتا ہے. اب سیموئیل بھی مر جاتا ہے, خدا کا روح بھی جدا ہو گیا ہے, اور بنی اسرائیل کے سامنے دشمن آ کر کھڑے ہو گئے ہیں تاکہ ان کے ساتھ لڑائی کر سکے. اب ساؤل جب اپنے دشمنوں کو دیکھ رہا ہے کہ ہمارے سامنے کھڑے ہیں, وہ کبھی بھی ہم پر حملہ کر سکتے ہیں, تو بائبل مقدس میں درج ہے کہ ساؤل جو ہے خوف زدہ ہو جاتا ہے. ساؤل جو ہے پریشان ہو جاتا ہے. اب وہ کہتا ہے میں کس کے پاس جاؤں؟ سیموئیل بھی مر گیا ہے, خدا کا روح بھی جدا ہو گیا ہے. اب میں اس مسائل کا حل کس کے پاس جا کر تلاش کروں؟ اس نے ان مسائل سے نکلنے کے لیے غیر معبودوں کی طرف رجوع کیا. ساؤل جب بادشاہ بنا حکم تھا بائبل مقدس میں درج ہے کہ ساؤل نے شہر میں جتنے بھی جادوگر تھے, جتنے بھی غیر معبودوں کو ماننے والے تھے, ان کو مروا دیا, اور جو زندہ رہ گئے وہ شہر سے بھاگ جاتے. غیر معبودوں کو جو لوگ مانتے ہیں, جو دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں, جو جادوگری کرتے ہیں, خدا کے کلام میں ان کے لیے بڑے سخت حکم ہے. اور بائبل میں درج ہے تمام جادوگروں کو مروا دیا گیا, اور جو زندہ رہ گئے وہ ملک سے باہر جاتے اپنی جان بچانے کے لیے. آپ جب بائبل مقدس کو پڑھیں, جس خدا کو ہم مانتے ہیں وہ جادوگروں کے لیے اپنے اندر یہ جذبات رکھتا ہے, تو اس کے لوگوں کے اندر کیا ہونے چاہیے؟ جو اس کے لوگ ہیں ان کے اندر, جو جادوگر ہیں اور جادوگروں کے پاس جاتے ہیں, ان کے لیے کیا جذبات ہونے چاہیے؟ آئے داؤد سے سیکھتے ہیں. داؤد ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ زبور کی کتاب 31واں زبور 31واں زبور 6 آیت ہے. داؤد کے متعلق خدا نے یہ کہے لفظ کہ مجھے ایک شخص میرے دل کے موافق مل گیا. وہی کہہ رہا ہے زبور 31 میں, زبور 31 6 آیت, مجھے ان سے محبت ہے, مجھے ان سے نفرت ہے جو جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں. میرا توکل تو ہمارا خدا ان کے لیے کیا جذبات رکھتا ہے. اسے اس بادشاہ کو جس کو وہ مقرر کرتا تھا شہر پر, اس سے کہا تیرے شہر میں کوئی جادوگر نہ رہے, تجھے حکم ہے تجھے ان کو مار دینا ہے.
उनसे मोहब्बतें करें। हुज़रत दाऊद ने कहा मुझे उनसे नफरत है जो गैर मबूदों को मानते हैं। मेरा तवक्कल तो खुदावंद पर है। शाऊल ने खुद ही जादूगरों को मरवाया, खुद ही शहर से निकलवाया, और जो बच गए वो शहर से भाग जाते। लेकिन जब उससे गुनाह हुआ, जब उससे खता हुई, जब उससे नाफरमानी हुई, जब खुदा का रूह से जुदा हो गया, तो बाइबल मुकद्दस में दर्ज है, अपने मुलाजिमों से कहता है मेरे लिए कोई ऐसी खातून तलाश करो जिसका आशना चिन्ह हो, जिनका आशना चिन्ह हो। जब खुदा का रूह इंसान से जुदा हो जाए तो उसकी अक्ल बंद हो जाती है और उसको खुद पता नहीं चलता ये मैं क्या फैसले कर रहा हूं। खुद ही मरवा रहा है, अब खुद ही पास जा रहा है। उसके शागिर्दों ने, उसके मुलाजिमों ने कहा वाह एक खातून हमने देखी है जिसका आशना चिन्ह है। लिखा है वो आधी रात को वेश बदल कर दूसरी पोशाक पहनकर उस खातून के पास जाता है। अब वो इस खातून के पास सवाल उठता है क्यों गया है, क्यों गया इस जादूगरनी के पास अपनी मुश्किलों में से निकलने के लिए। और खुदा के कलाम में दर्ज है गैर माबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। शाऊल क्या है दुखों में से निकलने के लिए, अपनी मुश्किल का हल निकालने के लिए, वो मुसीबत जो उसकी जिंदगी में आई है उसमें से खलासी पाने के लिए क्या है एक जादूगरनी के पास। लेकिन रात को जाता है भेष बदलकर, दूसरी पोशाक पहनकर। आधी रात को इस खातून के पास जाता है, जाकर कहता है तो मेरे लिए उसको जिसका मैं तुझे हुक्म देता हूं उसको ऊपर बुला, उसकी रूह को ऊपर बुला। वो खातून भी कहती है, वो कहती क्या तुझे मालूम नहीं कि शाऊल बादशाह ने क्या किया है, उसने शहर में जितने भी जादूगर थे उनको मरवा दिया है। मैं तो बड़ी मुश्किल से बचकर निकली हूं, क्यों तो मेरी जान मारने के लिए, मुझे मरवाने के लिए इधर आ गया मेरे पास। लिखा है शाऊल ने खुदा की कसम खाई, उसका तेरी जान को नुकसान नहीं पहुंचेगा, इसके लिए मैं खुदा की कसम। हालेलुया, खुदा की कसम खाता हूं तेरे साथ तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। उसका अच्छा बता मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? उसका सैमुएल की रूह को बुला। और क्या फिर उसने अपना जादू मंत्र शुरू किया और सैमुएल की रूह पर आना शुरू हो गई। तो बाइबल में क्या वो जादूगरनी डर जाती है, शाऊल से कहता तू डरना, तू बस मुझे ये बता तू किसको देखती है। उसने कहा मैं एक बुजुर्ग को देखती हूं जो जुब्बा पहना है। और लिखा है वो समझ आता है ये सैमुएल ही है। और लिखा है वो उसके सामने सजदा करता है। सैमुएल ने आकर क्या कहा? शाऊल ने कहा तू मुझे बता मैं क्या करूं, खुदा मुझसे नाराज हो गया है, वो ख्वाब के जरिए मुझसे कलाम नहीं कर रहा, नबियों के जरिए मुझसे कलाम नहीं कर रहा, अब तू बता मैं करूं क्या? सैमुएल ने क्या कहा? उसका जब खुदा तेरे मुखालिफ हो गया है तो अब तुझे कौन छुड़ा सकता है? इस मुसीबत में से जो तुझ पर आई है कौन खलासी दे सकता है? जो खलासी दे सकता था वो तो तुझसे नाराज हो गया। उसका तेरी इस हरकत की वजह से जो तूने की है, गैर मबूदों के पास गया है, उसका तू और तेरे बेटे कल इस दुनिया में नहीं रहेंगे।
نہ تو رہے گا نہ تیرے بیٹے رہیں گے. غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم، ہم غم جو ہماری زندگی میں آیا ہے اس سے خلاصی کے لیے جاتے ہیں، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے غم بڑھ جائے گا. غم، لیکن اس کا نام و نشان خدا نے ختم کر دیا. اسی طرح خزیہ بادشاہ بھی جب بیمار ہوتا ہے غیر معبودوں کی طرف رجوع کرتا ہے، لیکن اکروم کے دیوتا بال زبوب کی طرف رجوع کرتا، اور اس نافرمانی کی وجہ سے بائبل فرماتے ہیں خدا نے اس کو بھی مار دیا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا. میں ان کے سے خون والے تپاون نہیں تپاؤں گا، اور اپنے ہونٹوں سے ان کے نام کن کے ساتھ ملنا ہے، کن کے ساتھ نہیں ملنا، کن کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، کن کے ساتھ کیسا نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں اور جن کی عقلوں کو خدا کھولے. بائبل مقدس میں درج ہے یسوع المسیح نے شاگردوں کے ذہن کو کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھے. پڑھنا اور سمجھنا یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں. زردون نے کہا مجھے ان سے نفرت ہے جو غیر معبودوں کو مانتے ہیں. نفرت اور محبت میں فرق ہے. نفرت محبت کی ضد ہے. پالوس رسول نے کہا میں آدمیوں کو دوست بناؤں یا خدا کو، آدمیوں کو خوش کروں یا خدا کو. اس کا اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو خدا کا بندہ نہ بنتا. جو لوگ خدا کی عبادت کرتے ہیں اور جو لوگ خدا کی عبادت نہیں کرتے، ان دونوں کے انتخاب میں فرق سے ہے. جو لوگ خدا کی عبادت کرتے ہیں ان کے انتخاب چیزوں کو کرنے کے فرق انداز یہ ہے. جو لوگ جسمانی ہیں وہ جسمانی چیزوں کو سامنے رکھیں گے. جب چیزوں کا انتخاب کریں گے انسانوں کا انتخاب کریں گے. جو عبادت کرتے ہیں وہ روحانی پہلو کو پہلی ترجیح دیں گے، جسمانی کو بعد میں دیں گے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم. ہاللیلویا، ہاللیلویا. ہمارا خدا صاحب بعض ایک لوگوں کا آپ کی زندگیوں میں رہنا اچھا ہے، بعض ایک لوگوں کا آپ کی زندگیوں سے چلے جانا آپ کے لیے اچھا ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. لیکن جب ابراہیم سے لوط جدا ہوتا ہے خدا اس سے کلام کرتا ہے. یعقوب جب اپنے ماما لاپن کے پاس جاتا ہے تو یعقوب جب جانے کی ضد کرتا ہے تو اس کا ماما لاپن کہتا ہے مجھ سے جدا نہ ہو، میں جان گیا ہوں تیرے سبب سے خدا نے مجھے برکت دی ہے. یعقوب لاپن کے لیے برکت کا ذریعہ اور وسیلہ ہے. لوط ابراہیم کے لیے خدا اور ابراہیم کے رشتے میں رکاوٹ کا وسیلہ ہے. آپ دیکھ رہے اس شخص کے وسیلہ سے میرا یہ بھی کام ہو رہا ہے، یہ بھی کام ہو رہا ہے، یہ بھی کام ہو رہا ہے، یہ بھی کام ہو رہا ہے. یہ تو میری بڑی خدمت کرتا ہے، یہ تو میرا بڑا وفادار ہے.
ان سب باتوں کے باوجود وہ آپ کے اور خدا کے رشتے میں رکاوٹ کا سبب ہو تو اس کا زندگی سے چلے جانا بہتر ہے کہ زندگی میں رہنا بہتر ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے چرچ؟ اس کے وسیلے تو میرے بڑے کام ہو رہے ہیں، یہ تو میرا بڑے کام کا ہے، لیکن اگر وہ آپ کے اور خدا کے رشتے میں رکاوٹ کا سبب ہے تو پھر اس کو رکھیں زندگی میں۔ ہمارا خدا صاحب جب اس بات کا ہمیں صحیح طور پر علم ہو جائے تو پھر ہم غیر معبودوں کے پاس نہیں جائیں گے۔ جو چلے جاتے ہیں ان کو اپنے خدا کے کرامات کا علم ہی نہیں، اس لیے وہ چلے جاتے ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آئے چند ایک ہمارا جات پڑھتے ہیں۔ مثلا یرمیہ نبی کے صحیفہ میں چلیں۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ، یرمیہ نبی کا صحیفہ 70واں باب، یرمیہ نبی کا صحیفہ 70واں باب 5ویں آیت سے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ ملعون ہے وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے، اور جس کا دل خداوند سے برگشتہ ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ کون ہے وہ شخص؟ ملعون کا مطلب ملعون ہے وہ انسان جو کسی انسان پر توکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو، اور جو خداوند سے برگشتہ ہو جاتا ہے۔ آئی یونا کی کتاب میں یونا کی کتاب 2 باب، یونا کی کتاب 2 باب 8ویں آیت۔ یونا کی کتاب 2 باب۔ جو لوگ جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں وہ شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں وہ شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایوب بڑے خوبصورت لفظ اپنے ایمان کا اظہار اپنے لفظوں سے کر رہا۔ ایوب کی کتاب میں چلیں۔ ایوب کی کتاب 5واں باب، ایوب کی کتاب 5واں باب 8ویں آیت سے آپ کے سامنے خدا کے کلام میں سے پڑھ دیں۔ ایوب کی کتاب 5واں باب 8ویں آیت سے۔ لیکن میں تو خدا ہی کا طالب رہوں گا اور اپنا معاملہ خدا ہی پر چھوڑوں گا۔ میں تو خدا ہی کا طالب رہوں گا اور اپنا معاملہ خدا ہی پر۔ خدا کا طالب ہونا اور خدا کا طالب رہنا
یہ دونوں الگ الگ باتیں. زندگی میں اگر حالات ٹھیک نہیں ہے، ان حالات میں بھی خدا ہی کا طالب رہنا، یہ اس سے بھی بڑی بات ہے خدا کا طالب ہونے سے. آپ خدا کے طالب ہوئے، حالات خراب ہو گئے، آپ خدا کے طالب نہ رہے، ان حالات میں بھی آپ خدا کے طالب ہیں، یہ اس سے بھی بڑی بات ہے. مصیبت ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، دکھ ہے، ایوب کہتا ہے میں خدا ہی کا طالب رہوں گا اور اپنا معاملہ خدا ہی پر ہے چھوڑوں گا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. میں خدا ہی کا طالب رہوں گا، اپنا معاملہ خدا ہی پر چھوڑوں گا. یوں نہ کہتا ہے جو جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں وہ خدا کی شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں. حضرت داؤد نے کہا مجھے ان سے نفرت ہے جو غیر معبودوں کو مانتے ہیں. میرا توکل تو خداوند ہی پر ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. ہمارا خدا صاحب کرامات ہے. چرچ ہاللیلویا، ہاللیلویا. غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا. ساؤل کو ذہن میں رکھے، اس نے مشکلوں میں سے نکلنے کے لیے جو اس کی زندگی میں آئی تھی غیر معبودوں کی طرف رجوع کیا، اور غیر معبودوں کی طرف رجوع کرنا اس کے لیے تباہی کا سبب بن گیا. اس کے برعکس وہ خدا کے حضور خاکسار ہوتا تو خدا اس کی مدد کے لیے آتا، خدا اس سے بحال کرتا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا. اخیب سے بھی خدا ناراض ہوا، اس کی بیوی ایزبل سے بھی ناراض ہوا. جب ایزبل نے نبوت کو مروا دیا تو لکھا خدا نے کہا میں اس کا بدلہ، نبوت کا بدلہ اخیب کی خاندان سے لوں گا. لیکن جب اخیب کو پتا چلا کہ خدا مجھ سے ناراض ہو گیا ہے اور خدا نے میرے لیے یہ حکم صادر کر دیا ہے، تو لکھا وہ خدا کے حضور خاکسار ہو جاتا ہے، روزہ رکھتا ہے، کار توڑ لیتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی پر خدا کے حضور میں جھکتا ہے، اقرار کرتا ہے. بائبل میں کہا خدا اسے بحال کر دیتا ہے. اگر خدا اس کو بحال کر سکتا تھا، خدا ساؤل کو ہی بحال کر سکتا تھا. لیکن ساؤل خدا کے حضور خاکسار نہ ہوا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. بحالی انہی کو ملتی ہے چرچ جو خدا کے حضور میں خاکسار ہو جاتے ہیں، جو خدا کے حضور میں اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اور معافی مانگتے ہیں. وہ بحال ہو جاتے ہیں. جو خدا نے کہا جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو کوئی اس کا اقرار کر کے اس کو ترک کرتا ہے خدا کہتا ہے میں اس پر رحمت کروں گا. بائبل میں کہا خدا نے کہا تب میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں، میرے دیدار کے طالب ہو، اپنی بری روشوں سے پاس آئے تو میں آسمان پر سے نگاہ کر کے ان کے گناہوں کو معاف کروں گا اور ان کے ملک کو. اس کا مطلب بحال ہو سکتے ہیں اگر خدا کے کلام پر عمل کیا جائے تو. ہاللیلویا، ہاللیلویا. آئے ہم اپنے قدموں پر کھڑے.